وہ انسان صرف ایک آفس بوائے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو سمجھ آتے ہی انسان کا خون جم جائے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ آج کی کہانی اسلام آباد سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی ایسا دوست موجود ہے کہ جس کو ان باتوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ اس کہانی کو یہیں پر چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام انیس ہے اور میں اسلام آباد کے ایک آفس میں کام کرتا ہوں۔ میں نے آج ہی آپ کی سجان سنگھ کی حویلی والی ایپیسوڈ سنی ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو سے اپنی کہانی شیئر کروں۔ یہ بات تقریباً 2 سال پہلے کی ہے، جب میں بحریہ ٹاؤن میں ایک دفتر میں ایوننگ شفٹ میں جاب کرتا تھا۔ میری جاب کی ٹائمنگ دن 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کی تھی۔ میرے دفتر کا سٹاف کافی فرینڈلی تھا۔ مجھے گھر سے زیادہ دفتر میں ہی وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب کچھ بہت اچھا ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ پھر ہمارے دفتر میں ایک نیا آفس بوائے آیا۔ علی بھائی وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش ہی رہتا تھا اور بس اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ علی بھائی سارا سٹاف 12 بجے رات کو آف کرتا تھا اور وہ اس کے بعد صفائی وغیرہ کر کے تقریباً 1 بجے تک آفس بند کر کے گھر جاتا تھا۔ علی بھائی ایک روز میرا کام کچھ زیادہ تھا جو 12 بجے تک بھی ختم نہیں ہو پایا۔ میں نے سوچا کہ ابھی 1 گھنٹہ اور دفتر کھلا ہوا ہے، میں اپنا کام ختم کر لیتا ہوں۔ چھٹی ہونے کے بعد سارا سٹاف آف کر کے جا چکا تھا۔ میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بج چکے تھے۔ علی بھائی میں نے تقریباً 12:30 بجے آفس بوائے کو آواز دی کہ دانش مجھے 1 گلاس پانی کا دے دو پلیز، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا شاید اس نے سن لیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں دوبارہ لگ گیا۔ تقریباً 5-6 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ آواز دی کہ دانش مجھے 1 گلاس پانی کا دے دو، لیکن پھر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں غصے سے اٹھا اور کچن میں جا کے غصے سے پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ میں نے گلاس بھرتے ہوئے غصے سے اسے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ میں کب سے پانی مانگ رہا ہوں۔ وہ سر جھکا کے نیچے کی طرف ہی دیکھی جا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ ہوش میں تو ہو یا بیٹھے بیٹھے ہی سو رہے ہو۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے دھیرے سے اپنی گردن اوپر کی۔ اس کے چہرے میں بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کے سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس سناٹے میں دروازہ بند کرنے کی آواز سیدھا میرے دل میں آ کر لگی اور ایک دم واش روم کے اندر سے آواز آئی، تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ تم مجھے اپنی طرح کا سمجھتے ہو کیا؟ میری حقیقت جان لی تو کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرو گے۔ علی بھائی واش روم کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگی، کبھی وہ اونچا ہنس رہا تھا اور کبھی اونچا رونے لگ جاتا۔
میرا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے تھے کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ باہر آتا ہے۔ میں فوراً سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور بس سب کچھ بند کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا کہ میں نے اچانک دیکھا وہ بالکل ہی میرے قریب کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس نے پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور وہ ہاتھ میری طرف بڑھا رہا ہے۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے بھی کوئی فالتو سوال جواب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ کر کے اس سے پانی کا گلاس لے کر پی لیا۔ علی بھائی میں نے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹا اور آفس سے نکلنے لگا۔ تب تک وہ بھی اپنا کام ختم کر کے آفس بند کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے کہا، انیس بھائی آپ مجھے رستے میں اتار دیں گے کیا؟ اس وقت کوئی لوکل گاڑی تو چلتی نہیں ہے، میں روز پیدل ہی جاتا ہوں، آج آپ ساتھ ہیں تو مجھے اتار دینا۔ میں اسے انکار تو کرنا چاہتا تھا پر مجھ سے انکار ہو نہیں پایا۔ میں نے اسے ہاں کر دی۔ علی بھائی ہم دونوں میری بائک پہ رات کے تقریباً 1 بجے دفتر سے نکلے۔ رستہ بالکل سنسان تھا اور آج کے اس واقعے کے بعد تو اور بھی زیادہ ڈرونا لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ سارے رستے بائک چلاتا رہا اور وہ بھی میرے پیچھے بالکل ہی چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ علی بھائی تھوڑا آگے جانے کے بعد رستے میں ایک قبرستان آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ بس یہیں پہ بائک روک دو، میں نے یہیں پہ اترنا ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہاں تو دور دور تک نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی اور ایسی جگہ، یہ آدھی رات کو قبرستان کے باہر کیا کرے گا؟ لیکن میں نے اس سے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سوچا کہ بس اس کو اتار کے یہاں سے جلدی سے نکل جاؤں۔ علی بھائی میں اس کو اتار کے جیسے ہی اپنا بائک سٹارٹ کرنے والا تھا کہ اس نے میری بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ اندر نہیں آؤ گے۔ اف علی بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں اس وقت میرا کیا حال تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت عجیب سی مسکان تھی اور اس نے میرا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ جیسے زبردستی مجھے قبرستان میں لے جائے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں بس جا رہا ہوں۔ اس نے میری بازو کو زور سے کھینچا اور کہا یہاں تک بھی تو میری مرضی سے آئے ہو نا، اب آگے بھی میری مرضی ہی چلے گی۔ اف میرے خدا، میرا دل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور جتنی سپیڈ سے بائک بھگا سکتا تھا بھگا کے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے روز میں نے آفس میں آ کر اس کے بارے میں سب کو بتایا۔ ہمارے HR نے اسے کافی کالز کی اور اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس روز کے بعد علی بھائی وہ کبھی ہمارے دفتر لوٹ کر نہیں آیا، لیکن اس قبرستان کے باہر سے مجھے آج بھی کبھی گزرنا پڑ جائے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی انیس بھائی کی کہانی، جنہوں نے اسلام آباد سے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اور ہاں اگر کسی دوست کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر اپنی کہانی ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔